میرے شوہر نے باسکٹ نکالی اور اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ لٹکا ہے، مگر کون چھوڑ گیا اتنا پیارا خوبصورت، وہ بھی لٹکا۔ لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ میری گود میں آ کر بالکل چپ سا ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اسے چوم لیا۔ مجھے اس بچے پر بہت ہی پیار آ رہا تھا۔ میرا شوہر بولا، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، کوئی اتنا بھی لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھی وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، چوکیدار سے پوچھ رہے تھے، مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہوئی۔ پھر پولیس نے کہا کہ اسے عیدی روم میں دے دیتے ہیں۔ میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو نہیں جا رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، یہ اس عبادت، اس نماز، اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، چاہے وسیلہ کچھ بھی بنا ہو، اس کا کوئی دعوے دار موجود نہیں تھا، تو پھر یہ میرا ہوا نا، میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سکون، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا اسے پیار کرنے لگی، بالکل پاگلوں کی طرح۔ وہ بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے واقعی وہ میرا بچہ ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی طرف توجہ دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو رہی تھیں۔ میرا شوہر خوش تھا مگر خاموش بھی تھا۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ میں نے بالآخر پوچھ لیا۔ سعدیہ، تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی اور کا بچہ ہوا اور وہ لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹ کیا ہے، یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ میں نے اس کا نام سعد رکھ دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اب ان پریشانیوں سے میں گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے بیٹے سعد میں نے ایک بات دیکھی تھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا، مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اسی باسکٹ میں ہی آتی تھی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں ہی لٹا دیتی، جس باسکٹ میں ہم نے اسے اٹھایا تھا، اور وہ آرام سے وہاں سو جاتا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا، ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت غصے میں بولا تھا، کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا، ورنہ میں پولیس کو لے کر آؤں گا۔ دیکھتا ہوں کیسے آپ لوگ مکان خالی نہیں کرتے تم لوگ، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھی، اب کیا ہوگا۔ اس مہینے ہمیں سعد ہمارا بیٹا مل گیا تھا، اسی وجہ سے اس کے کپڑے، دودھ وغیرہ پر کافی زیادہ خرچ ہو گیا تھا۔ 5,000 رکھے تھے میں نے، مگر مکان 10,000 کرایہ پر تھا، اوپر سے 3 مہینے کا کرایہ، مطلب تھا کہ 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ کیسے بندوبست ہوگا؟ اسی فکر میں پریشان تھی۔ میرے شوہر بھی آ گئے تھے۔ میں اداس پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے تمام بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے میں مجھے کہا، میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تو تھا، مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار میں فضول خرچی کرتی ہو۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے سعد پر خرچ کیے تھے۔ اسی وقت سعد زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر سعد کے پاس گئی، باسکٹ سے سعد کو نکال کر گود میں اٹھا لیا۔ میری نظر باسکٹ کے اندر گئی، باسکٹ میں 1000 کے نوٹوں کی گٹھیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر انہیں وہ دکھائیں۔ بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے آیا ہوا تھا۔ میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی ہوتی تھی، روز اسے صاف کرتی، کبھی کچھ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ آج 1000 کے نوٹ کی گڈی رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اسے نکال کر گنتی کی تو وہ پورے 1 لاکھ روپے تھے۔ ہم دونوں حیران و پریشان تھے۔ دوسرے دن مالک مکان کو 30,000 کا کرایہ دے دیا، پھر بھی 70,000 ہمارے پاس بچ گئے تھے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ رقم تھی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے سعد کو اٹھا کر بے انتہا پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم کتنے چھوٹے سے ہو مگر تم نے ہماری پریشانی مصیبت حل کر دی۔ میرا شوہر بولا، پہلے تو یہ سوچو کہ یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے، کہیں یہ بچہ جن تو نہیں ہے؟ آپ بہت خراب دماغ ہیں، ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی اور اوپر سے آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے سعد کو دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہوتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرا برا حال ہوا تھا، میرے ہاتھ دکھتے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا تھا، ہمارے گھر چیزوں سے بھرنے لگا تھا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے سعد کو بتانا شروع کر دیا تھا۔ میرا شوہر چپ اور خاموش رہنے لگا تھا، بس وہ کبھی کبھی سعد کو بہت حیرانگی سے دیکھتے رہتے تھے، ہمیں برابر
ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر اپنا گھر خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نواز دیا۔ بچے اچھے سکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا سعد بھی سکول جانے لگا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہو، اس پر سعد کا ہاتھ نہ ہو، سعد کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا وہ تارا اور میری جان تھا، میرا دل کا سکون تھا۔ سعد وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی کٹ رہا تھا کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرا شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور وہ مجھے اپنے 4 بچوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، مگر سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی اور میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی، اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی کافی زیادہ چوٹ آئی تھی۔ اس وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بچوں کا کیا ہو رہا تھا، کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی اس بات کی۔ بہت سے رشتہ دار ہمارے گھر آنے لگے جن کی ہم نے کبھی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ اب وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کو سنبھالنے لگے تھے۔ میرے بچے پریشان اور خوف زدہ رہتے تھے۔ سعد 4 سال کا اور میری سب سے بڑی بیٹی 9 برس کی تھی۔ اس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتی تھی، تو وہ مجبور ماں بن گئی تھی جو اپنے بچوں کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو بہا ضرور سکتی تھی، اپنی مجبوری، اپنی بے بسی پر، بچوں کی لاچاری پر۔ ہمارے رشتہ دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے بھی یا نہیں، اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے اور میرے بچوں کا حق مار رہے تھے۔ خاموشی سے روتے روتے سب دیکھ رہی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، کپڑے گندے بدلے کہ نہیں، سکول 1 مہینے سے گئے تھے کہ نہیں۔ سعد میرا بیٹا جس میں میری جان بستی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے سعد کو جنم نہیں دیا، کیونکہ مجھے سعد سے اتنا پیار تھا کہ کبھی مجھے یہ بات محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے میں سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی مگر زبان نہیں تھی، صرف آنسو اور میری بے بسی میرا حال بیان کرتی تھی۔ ایک دن سعد مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جس سے سعد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میری آنکھوں کے آنسو صاف کرنے لگا، مگر میری بے بسی جو سعد سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر زبان کے جانے کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، اس بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روئی۔ وہ جتنے آنسو صاف کرتا، میرے آنسو اس سے زیادہ نکل آتے۔ اچانک سعد بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس پاپا کے 40ویں کا انتظار کریں، وہ ہو جائے پھر تمام جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ذمہ داری ہے، آپ پریشان مت ہوا کریں۔ میں حیران تھی اور اتنے صاف لہجے میں سعد کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 سال کا تھا ابھی اور وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں رومانی سے کر رہا تھا۔ سعد بولا، ماں تم حیران مت ہو، بابا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر اب اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکیں، کیونکہ آپ ماں تھی۔ میری ماں کے 10 بیٹے ہوئے تھے، تمہاری دعا، تمہارے بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا، مگر وہ ماں تھی، روز مجھ سے ملنے اس باسکٹ میں آتی تھی۔ جب ہمارے گھر میں پریشانی اور ٹینشن کا ماحول تھا، میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں، مگر حقیقت میں 20 سال کا ہو گیا ہوں۔ آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایہ دوں گا۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر سعد کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر بولا، بس ماں تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بدعت سے اٹھا کر دم لوں گا۔ مجھے اپنے سعد کی باتیں سن کر وہ ایک جن ہے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس ماں کا جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک بچہ مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے رب کا کمال تھا، اس ماں کا بہت بڑا دل تھا۔ پھر سعد نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا، ماما اب میں اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا، اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ اور پھر واقعی سعد نے تمام نام نہاد رشتہ داروں سے جان چھڑوا دی اور میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جس طرح واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ میری بڑی بیٹی بنش نے پوچھا، ماما یہ کون ہے اور یہ کس کا رشتہ دار ہے؟ میں مسکرانے لگی، زبان تو تھی نہیں اس لیے بول نہیں سکتی تھی۔ پھر میری چھوٹی بیٹی بولی، مگر جو بھی ہے، جس کا بھی رشتہ دار ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔
جیسے ہمارا چھوٹا بھائی ساتھ بڑا ہو گیا ہو۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے میری تینوں بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال، یہ تمام معجزات میرے اللہ اور میرے بیٹے سعد کے تھے۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کچھ کر سکتا یا نہیں، مگر سعد نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس بات کا میں جتنا شکریہ ادا کرتی اتنا کم تھا۔ آج میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ روز ایک سے ایک حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی ہے۔ سعد میرے پاس آیا، ماما اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے سعد کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا، سعد بیٹا تم کسی جنی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر ہمارے گھر لے آؤ۔ میں نے اسے صلاح دی تو وہ بولا نہیں ماما، اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی۔ آپ میری بہنوں سے کہہ دیجئے گا کہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں اور وہیں شادی کر لوں گا۔ ہاں میں آپ کے پاس آتا ضرور رہوں گا۔ اب آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوشش کروں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملوا دوں، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر سعد ہم سے دور چلا گیا اور اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ اب میری آپ لوگوں سے صرف اتنی سی عرض ہے کہ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعد کی صورت میں اتنا اچھا بیٹا عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ سعد کو ہمیشہ سلامت رکھیں، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔